نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جس زمانہ کا آپ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانہ میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لیں گے؟ نگل لینے کے لیے قوتیں قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس زمانہ میں تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے ہوگی کہ تم آخرت سے محبت کرنے کی بجائے دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور خدا کی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بجائے موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ تو محترم ناظرین، یہ دنیا کی رغبت جو ہے، دنیا سے پیار جو ہے، یہ موت سے ڈراتی ہے۔ جو بندہ دنیا سے پیار کرتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اس کو پیسہ جمع کرنے کے لیے دن رات لگا رہتا ہے تو اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے پیسے کا کیا ہوگا۔ جو اتنے بڑے محل تعمیر کرتا ہے تو اس کو موت کی نفرت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا بڑا محل جو ہے میں نے بنایا ہے، یہ موت مجھ سے چھین لے گی۔ تو یہ جو بندہ یہ سمجھے، بزدلی پیدا ہوتی ہے اس چیزوں سے، دنیا کی رغبت سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا کی رغبت سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان ہے۔ اس کا علاج بہت آسان یہ ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھنا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور موت کو ہر وقت یاد رکھنا کہ جو میرے پاس ہے یہ موت نے مجھ سے لے لینا ہے۔ موت کو اس لیے یاد رکھنا کہ جو میں نے بڑا سا محل بنا رہا ہوں یہ مجھ سے چھن جانا ہے، میرے پاس نہیں رہنا۔ تو پھر آپ کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، پھر آپ کو شوق نہیں ہوگا دنیا میں رہنے کا، پھر اللہ سے ملنے کا شوق دل میں آئے گا۔ پھر اب بندہ کہے کہ جی بے رغبتی میں بہت کوشش کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، تو میرے محترم ناظرین، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ہر وقت آپ کو اللہ جو ہے وہ دل میں بسا ہو، اللہ ہر وقت آپ کو یاد رہے، کسی بھی وقت آپ کو اللہ نہیں بھولنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ تو پھر دنیا سے آپ کو بے رغبتی ہوگی، پھر آپ کو شوق پیدا ہوگا آخرت کا کہ میں اللہ سے جا کے ملوں اور اللہ سے اس کو جا کے میں دیکھوں۔ تو جتنا زیادہ مال و دولت جمع کرتے جائیں گے اتنا آپ کو موت سے ڈر لگے گا، اتنا آپ اللہ سے دور بھاگیں گے۔ تو
تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ آپ کو دل کا غنی کر دے گا، آپ کو محتاجیوں سے دور کر دے گا، آپ کو کسی چیز کی خواہش جو ہے وہ نہیں رہے گی، آپ کو دل کا غنی اللہ بنا دے گا کہ آپ کو دل میں خواہ مخواہ جو چیزیں خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا۔ یہ دنیا اور آخرت جو ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ دنیا اللہ کے سامنے بالکل فضول چیز ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو 7 صحابہ تھے، رستے میں ایک کچرے کے ڈھیر پہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ جو بدبو مار رہا تھا، تو وہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کہا کہ کوئی ہے تم میں سے اس کو 1 درم میں خرید لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنا بدبودار ہے اور کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اس کو تو کوئی فری میں نہ لے، 1 درم میں کیسے لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بدبودار ہے یہ دنیا۔ تو ابھی کوئی یہ کہے کہ اتنی بدبودار ہے دنیا تو پھر اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اللہ اپنے بندے کو بندی کو بھیجتا ہے کہ یہ تمہاری مختصر سی زندگی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ تم جاؤ اپنے امتحان کی جگہ میں اور تیاری کر کے آ جاؤ، پھر رزلٹ میرے پاس ہے اور میں بتا دوں گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے اس میں بھیجا گیا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کو جس کے لیے بھیجا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اور کاموں میں لگ گئے۔ ہم آ کے یہاں بلڈنگیں بنانے لگ گئے، ہم یہاں کے بینک بیلنس بنانے لگ گئے، اور وہ بینک بیلنس اور بلڈنگیں جو کام بھی نہیں آنے والے۔ ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، اور نہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اوپر سے کہہ دیتے ہیں یہ جی لوگوں نے ہمیں بس عالم جو ہیں انہوں نے کھانے کے اسباب بنایا۔ کوئی کھانے کا اسباب نہیں بنایا، عالموں کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہے۔ کسی کے پاس بیٹھا کریں، کسی کو پوچھیں اللہ کیا ہے، کسی عالم کو پوچھیں اللہ کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، علماء اکرام جو ہیں بہت قیمتی لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی عزت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو ان کی قدر سے، ان کی عزت کرنے سے جو ہمیں وہ راہ بتائیں گے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھا کریں، ان کو پوچھیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بتانا کیا ہے اور سننا کیا ہے۔ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا، اور جس شخص کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اے لوگو، تم باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح نہ دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں کہ اے لوگو، اپنی امت کو بتایا کہ تم فنا ہونے والی چیز کو ترجیح نہ دینا باقی رہنے والی چیز پر۔
محترم ناظرین، یہاں دنیا میں رہ کے ایک گھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، ساری زندگی لگ جاتی ہے پیسہ جمع کرنے میں، پھر پلاٹ لو، پھر اس کا ایک گھر بناؤ، وہ بھی 2-3 کمرے کا۔ تو کتنا اچھا ہے اگر آپ رات کو 10 بار سورۃ اخلاص پڑھو تو اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کر دیتا ہے جنت میں۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد آپ 10 بار پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے ایک محل لے لو روزانہ۔ اب آپ کی مرضی ہے 100 بار پڑھ لو تو 10 محل لے لو، 200 بار پڑھ لو تو 20 محل لے لو۔ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، صرف زبان چلانی ہے، زبان ہی چلانی ہے نا، پیسے تو نہیں لگ رہے نا سورۃ اخلاص پڑھنے میں۔ زبان چلائیں اپنی نیک کاموں میں، ایک بار 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے بنا بنایا ایک محل لے لیں جنت میں، بہت بڑا محل، اور 100 بار پڑھ لیں، 10 محل لے لیں، آپ کی مرضی ہے، جتنے مرضی لے لیں روزانہ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بس آپ لینے والے بنیں، وہ دینے میں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں ہمارے اوپر ہمارے کریم رب کی کہ پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے، مال بہت پیارا ہوتا ہے نا، بندے کو خرچ کرنے میں ذرا اس کو تکلیف ہوتی ہے، بس زبان سے پڑھ لیں 10 بار قل هو اللہ احد، ایک محل تیار لے لیں، 100 بار پڑھ لیں 10 محل لے لیں، زیادہ سے زیادہ 1000 پڑھیں، آپ کالونیوں کے مالک بنیں جنت میں، آپ کی کالونیاں اللہ بنا دے گا، تیار آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ میرا کریم رب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جتنی چاہے لے لیں، میرا کریم رب آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ یعنی دنیا و آخرت میں سے ایک کا انتخاب ضروری ہے، یا تو دنیا کو اپنا نصب العین بناؤ یا آخرت کو۔ اس دنیا کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے تو آخرت کی راحتیں اور مسرتیں نہ پا سکو گے، اور اگر آخرت کو اپنا نصب العین بناتے ہو تو اس کے نتیجہ میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری دنیا تباہ ہو جائے، لیکن اس کے سلسلے میں آخرت کا انعام ملے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو چیز آخرت کی راہ پر چلنے کو تباہ ہوگی وہ فانی ہے، اور یہ زندگی بھی فانی ہے۔ اس فانی چیز کو قربانی دے کر اگر ابدی انعام ملے تو گھاٹے کا سودا نہیں، سراسر نفع کا سودا ہے۔ تو محترم ناظرین، کس چیز کی قربانی دینی چاہیے، دنیا کی یا آخرت کی؟ میرے جو بھی کوئی سمجھدار بندہ ہو وہ تو یہی کہے گا کہ دنیا کی قربانی دے دو، آخرت کی نہ دو۔ محترم ناظرین، قبر بہت مشکل ہے، بہت مشکل قبر ہے۔ ایک تو بندہ موت کی تلخیوں میں سے گزرا ہوتا ہے، تو اسی ٹائم جب پھر جا کے قبر میں ڈالتے ہیں، موت کی تکلیفوں سے گزر کے جا کے پھر جب قبر میں ڈالتے ہیں تو اسی وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو جواب تب ہی دے سکیں گے من ربوں کا کہ جب اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، من دینوں کا جواب اسی وقت دے سکیں گے کہ جب دین پہ چلے ہوں گے اور دین پہ عمل کیا ہوگا، من نبیوں کا جواب اسی وقت دے سکیں گے جب ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوگا، ان کے اوپر درود شریف پڑھا ہوگا، پھر ہی ہم جواب دے سکیں گے۔ یہ نہیں، کوئی شاطر نہیں بن سکتا کہ میں جی اس وقت بہت جواب دے سکوں گا، آپ کی زبان کام نہیں کرے جب تک اللہ کی طرف سے اللہ توفیق نہ دے گا، اور اللہ توفیق تب ہی دے گا جب یہ کام ہم نے کیے ہوں گے، جب اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، جب دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، اور جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیا ہوگا اور ان کے اوپر درود پڑا ہوگا، تو تب ہی یہ جواب آئیں گے، ایسے جواب نہیں آئیں گے۔ کوئی بندہ کہے جی میں جواب دے لوں گا، میں بہت ہوشیار ہوں، کوئی ہوشیاری کام نہیں آنے والی۔
جب تک ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا کوئی ہوشیاری کام آنے والی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سنوارنے میں لگ گیا، اور بے وقوف ہے وہ جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ پر غلط توقع باندھی، یعنی کوئی نیک عمل تو نہ کرے اور اللہ پہ توقع رکھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے یہ کر دے گا، اللہ مجھے یہ کر دے گا۔ اللہ بالکل بخش دے گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ ہم سب نے اسی کے کرم کی وجہ سے، اسی کی رحمت کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی، اپنے عمل کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ جو نیک عمل ہیں یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا سبب ہیں، اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ نہیں کچھ نہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا، یہ بالکل سارے شیطانی کام ہیں۔ پہلے نیک عمل کریں اور پھر اللہ سے اچھے کی امید رکھیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے اوپر کرم کرے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ اپنے عمل سے ہماری بخشش نہیں ہوگی، لیکن نیک عمل جو ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی کریمی کو لینے کا سبب ہے، اس لیے ان کو چھوڑے نہیں۔ ہوشیار در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا۔ یعنی حق کی پیروی چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اللہ اسے جنت دے دے گا۔ ایسی ہی باطل آرزوؤں میں قرآن کے زمانے کے یہودی اور نصرانی مبتلا تھے، اور آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ایسی ہی باطل تمناؤں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ وہی بات آ گئی کہ کوئی نیک کام نہ کرنا اور پھر اللہ سے اچھائی کی توفیق رکھنا۔ محترم ناظرین، میں ایک بار نہیں 1000 بات کہتا ہوں، ہمارے عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہمارے اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت سے ہماری مغفرت ہوگی، اور اللہ کی رحمت کو لینے کے یہ ذریعے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، نیکی کے کام کرنا، پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمارے اوپر کرم کرے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ ہم لوگ آج یہ ہے، جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جنت میری جیب میں ہے۔ نماز پڑھنا جو ہے دین اس سے بہت آگے ہے۔ نماز ایک فرض ہے، آپ کا دل چاہے نہ چاہے، یہ دل چاہنے کی بات نہیں ہے، نماز فرض ہے وہ پڑھنا ہے۔ دین اس سے بہت آگے ہے۔ پھر نیکی کے کام کرنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنا ہے، وہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی یہاں تک کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا اور پھر بھی وہ نیک نہ بن سکا، تو اللہ کے یہاں اس شخص کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں رہے گا۔ تو محترم ناظرین، آج دیکھیں ہماری زندگیاں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ 60 سال 70 سال پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، بس لمبے لمبے منصوبے بنا رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں گھر بنا لوں، میں لمبا ایک بڑا محل بنا لوں، بڑی گاڑی لے لوں۔ سب کو یہاں رہنا ہے، کسی چیز نے ساتھ نہیں جانا سوائے نیک عمل کے۔ محترم ناظرین، میں کیسے، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں پاتا۔ اس زندگی کو جو ہے ضائع نہ کریں، جو اللہ نے سانسیں دی ہیں یقین کریں کبھی نہیں ملنی ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ نیک عملوں میں لگ جائیں،
آج سے وعدہ کریں اللہ سے کہ جو مجھ سے گناہ ہوئے، جو مجھ سے خطائیں ہوئی، جو میں نے غفلت میں زندگی گزاری، اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ سے نیک عمل جو ہے وہ میں کروں گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاروں۔ اللہ سے وعدہ کریں اور آج سے نیک عمل جو ہے وہ اپنی زندگی میں لائیں اور اسی پہ عمل کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔